الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اللہ سے دوستی، اللہ رب العزت خود سورۃ بقرہ میں فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں، اللہ رب العزت کا مجھے قرب ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کا میں دوست ہوں۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتا ہے اللہ ولی المومنین، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے، سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے۔ پھر ایک اور آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا غم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہی متقی لوگ ہیں۔ آج اسی کے بارے میں بات کرنی ہے کہ ایمان والے کون ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ولی سے عداوت رکھے، اس سے اللہ کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے، اور میرے بندوں کا کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرنا فرض ادائیگی سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور ایک اور اگلی حدیث ہے بخاری شریف کی، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ چلے جائیں گے، پھر چلے جائیں گے، پھر نیک لوگ چلے جائیں گے، پھر نیک لوگ چلے جائیں گے، پھر باقی بھوسی رہ جائے گی، جیسے جو اور گندم کی بھوسی ہوتی ہے ویسے وہ رہ جائے گی، پھر وہ بھوسی رہ جائے گی، یعنی کہ وہ لوگ سب چلے جائیں گے۔ اور عمر فاروق سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ولی سے دشمنی کرتے ہیں اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل کا بیان ہے کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جنت کے بادشاہ کون ہیں؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا وہ کمزور اور ناتواں لوگ ہیں جنہیں لوگ کچھ نہیں سمجھتے، یعنی کمزور اور ناتواں لوگ ہیں، اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے بھروسے پر کسی شے کی وہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ رب العزت اس کی پوری فرما دے گا۔ اور حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم سے بہتر آدمی کون ہے؟ عرض کی حضور بتائیے۔ فرمایا تم سے بہتر وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ جی ہاں میری بہنوں، اللہ جس کو دیکھ کر یاد آ جائے وہ اللہ کے بندے ہیں۔ آج جو مہینہ نہاتے نہیں کہتے یہ ولی ہے، جسے کپڑوں سے بدبو آتے کہتے یہ ولی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا یہ ولی ہے۔ جی ولیوں کی بتا رہی ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری ولیوں سے محبت کرو، وہ میرا دوست ہے۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل سے فرماتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جب جبرائیل اس سے محبت کرتا ہے، پھر جبرائیل آسمان پہ اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لوگوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور پھر آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اللہ رب العزت اس بندے کی مقبولیت پیدا کر دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیں جب دادا صاحب کا عرس تھا، کتنے لوگ دل کھینچے چلے جا رہے تھے، کتنے لوگوں نے سال ثواب کا اہتمام کیا۔
حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک اعرابی آ گیا اور اسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے؟ جی مسلم شریف کی حدیث سے آپ نے غور کرنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ نماز اور روزے تو میرے دامن میں کچھ زیادہ نہیں، البتہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو یاد رکھ قیامت کے دن انہی کی صحبت میں ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ آپ بتاؤ اللہ کا دوست کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اپنے دل میں ماں سوائے اللہ کی محبت کے دنیا اور عقبہ وغیرہ کو نہ رکھے، اپنے دل کو دنیا سے عقبہ سے خالی کر لے، صرف اللہ کی محبت کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا فرمان ہے، جنہیں خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، جو بابا فرید کے دادا پیر ہیں، آپ فرماتے ہیں حاجت مندوں کی مدد کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ آج اللہ کی دوستی کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے اور سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ اولیاء اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مقام ولایت کو پہنچنے کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ انس حاصل کرنے کا لباس پہن لیا، اور مجاہدے کے بعد انہوں نے راحت پالی، یعنی کہ وہ ہر وقت اللہ کی راہ میں مجاہد کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور موسیٰ علیہ السلام کی روایت میرے ذہن میں آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وحی کی، آپ نے سمجھنا میری بات کو، اللہ کرے میری بات آج آپ کے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ آج غور والا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ تو نے میرے لیے کیا کام کیا؟ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا، مولا میں نماز پڑھتا ہوں تیرے لیے، روزہ رکھتا ہوں وہ بھی تیرے لیے، صدقہ زکوٰۃ دی ہے وہ بھی تیرے لیے۔ حکم رب تعالیٰ ہوا نماز تو تیرے لیے برہان ہے، یعنی کہ تجھے بچائے گی، اور روزہ سوپر ہے یعنی کہ ڈھال ہے، اور صدقہ سایہ کرے گی، اور زکوٰۃ نور ہے تیرے لیے۔ اب بتا تو نے میرے لیے کون سا عمل کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی تو ہی بتا دے کہ تیرے لیے میں کون سا عمل کیا کروں؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا تو نے میرے لیے کسی میرے دوست سے دوستی کی، تو نے میرے لیے میرے کسی دوست سے دوستی کی، اور میرے کسی دشمن سے دشمنی کی یا نہیں کی۔ ایک اور روایت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں 20 سال گزارے، جی ہاں 20 سال فرما برداری کرتا رہا، ہر وقت ذکر و اذکار کرتا رہا، پھر 20 سال نافرمانی کی، یعنی کہ نماز نہیں پڑھے، روزے نہیں رکھے، پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا تو داڑھی میں کچھ سفیدی نظر آئی جو اس سے بری لگے، تو اب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا خدا اے میرے رب تعالیٰ، اے میرے مالک مولا، میں نے 20 سال تیری اطاعت کی اور 20 سال تک نافرمانی کی، اب اپنی حرکات سے باز آ کر اگر میں تیری طرف رجوع کروں تو تو مجھے قبول کرے گا؟ اس وقت ایک آواز اسے سنائی دی، دکھائی کوئی نہ دیا، ہم نے تم سے دوستی کی تو جب تم نے ہم سے دوستی کی تو میں نے بھی تجھ سے محبت کی، جب تو نے مجھ سے دوستی کی تو میں نے بھی تجھ سے محبت کی، اور جب تم نے ہم کو چھوڑ دیا تو میں نے بھی تجھ کو چھوڑ دیا، اور تو نے نافرمانی کی تو میں نے تجھے مہلت دے دی، اب اگر تو رجوع کرے گا تو میں پھر تیری پذیرائی کروں گا، لہٰذا جب غلطی ہو جائے فوراً رجوع کر لو، فوراً رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جی اللہ کے ولی سے آج اس کی ایک حکایت، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ کے ولیوں سے دوستی کرنی ہے، یعنی کہ نیک بندے، جیسے کہ پہلے بخاری شریف کی میں نے حدیث پڑھی تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ چلے جائیں گے، پھر چلے جائیں گے، پھر چلے جائیں گے، پیچھے گھاس رہ جائے گا، توڑی رہ جائے گی، پھوس رہ جائے گا۔ جیسے ہم دیکھو گندم کی ایک بوری ہے اور پھوس کی دیکھو
4-5 توڑے بھر جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈھیر لگ جاتا ہے، یعنی کہ اس طرح پھر رہ جائیں گے۔ آج ولیوں سے دوستی کرو۔ حضرت فتح موصلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بہت بغض کرتا تھا اور اکثر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہتا تھا کہ لوگوں کو الو بناتا ہے، وہ لوگوں سے دولت سمیٹتا ہے۔ تو اس کو لوگ سمجھاتے کہ فتح موصلی کے خلاف پروپیگنڈا ترک کر دے، وہ واقعی اللہ کے ولی ہے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، کہ دنیا داری سے نفرت ہے، مگر وہ تو ہر وقت کہتا نہیں جی، وہ تو ایسے لوگوں سے دولت لوٹے، جیسے اکثر لوگوں کو خیال رہتا ہے۔ آج اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے اور آپ کو سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے جو لوگ بزرگوں کے بارے میں غلط بات سوچتے ہیں۔ تو لوگوں نے اسے سمجھایا بھی، مگر وہ بغض میں اتنا زیادہ پھنس گیا تھا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کے متعلق پریشان رہتا کہ میں کوئی ایسی مجھے میری بات ہاتھ لگے تاکہ میں آپ کو پریشان کروں۔ لوگوں سے کہتا ہے کھاتے کیسے ہیں، اعلیٰ لباس پہنتے ہیں، سوتے کیسے ہیں، گھر بھی ان کا اچھا خاصا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کھجوروں کو فروخت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یوں اپنا آمدن کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، مگر اس منکر کو دل ہی مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ لوگ سمجھاتے رہتے ہیں مگر اس کو آپ کی بات سمجھ میں نہ آتی، وہ ہر وقت کوشش کرتا رہتا۔ تو آج ایک دن اسے موقع مل گیا تو اس نے دیکھا کہ آپ نے کھجوریں فروخت کی اور رقم جیب میں ڈالی اور ایک نان والی دکان پر چلا گیا۔ وہاں سے کچھ اس نے گرم روٹیاں خریدی اور کچھ کباب خریدے اور مٹھائی خریدی اور ایک برتن میں فلودہ بھی لے لیا۔ یہ ساری چیزیں لے کر چل پڑے۔ تو اس نے سوچا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ یہ بڑے دنیا دار ہیں، اور بھی اس کی آنکھوں میں حسد اور نفرت کے شعلے جل اٹھے۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب اس کو خوب بدنام کروں گا، اب لوگوں میں جا کر خوب اس کی بدنامی کروں گا، لوگوں کے دل میں سے اس کا احترام ختم کروں گا۔ یہ باتیں سوچتا ہوا وہ شخص حضرت فتح موصلی کے پیچھے چل پڑا۔ اب شہر سے باہر نکلے اور آہستہ آہستہ آبادی سے تھوڑے دور ہو گئے۔ وہ شخص بھی اپنا سر منہ ڈھانپے چوری چھپے آپ کے پیچھے چلتا رہا، اور جو ویرانہ اور غیر آباد علاقہ شروع ہوا تو وہ شخص حیران تھا کہ آخر فتح موصلی کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ چلتے چلتے وہ بڑے سے جنگل میں پہنچ گئے۔ اس شخص نے سوچا کہ اب جنگل میں بیٹھ کے کھائیں گے کھانا، اور پھر میں ان سے بات کروں گا، پھر ان کو بدنام کروں گا، پھر مجھے موقع مل جائے گا۔ اب فتح موصلی یہاں چھپ کر بیٹھیں گے، اور یہ خیال بھی اس کا ختم ہو گیا۔ اتنا بڑا جنگل انہوں نے فوراً عبور کیا۔ وہ شخص آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب جنگل سے نکل کر تھوڑا آگے گئے تو ایک قریبی آبادی تھی، وہاں ایک مسجد میں داخل ہوئے۔ وہ شخص بھی آپ کے پیچھے پیچھے مسجد کے اندر پہنچ گیا۔ مسجد کے اندر ایک مریض لیٹا ہوا تھا جس کو اس کی بیماری نے لاغر اور کمزور کر دیا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ نے اس کو کھانا کھلایا، اس کا منہ ہاتھ صاف کیا، اس کے اور تھوڑے ضرورت والے کام کیے۔ اب جو شخص پیچھے آیا تھا، منکر ولی، جو منظر دیکھ رہا تھا تو اسے بڑی مایوسی ہوئی۔ اپنے آپ کو وہ کوسنے لگا کہ خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کیا۔ اب وہ صبح سے آپ کے پیچھے تھا، وہ بھوکا پیاسا تھا، وہ مسجد سے نکلا کہ کچھ روٹی تلاش کرو۔ اس نے روٹی لی اور بھوک مٹائی۔ جب کھانا کھا کر وہ واپس مسجد میں آیا تو فتح موصلی وہاں سے چلے گئے تھے۔ مریض اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے مریض سے پوچھا، جو شخص آیا تمہیں کھانا کھلایا، تیرے کپڑے بدلے، تیرے جسم کو صاف کیا، تیرے اور کام کیے، وہ کون تھا؟ تو اس شخص نے جواب دیا، جو مریض تھا، اس نے کہا یہ وقت کے کتب ہیں، حضرت فتح موصلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ہفتے بعد بغداد سے یہاں آتے ہیں اور میری بیمار پرسی کرتے ہیں، میرے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، پورے ہفتے کا مجھے دے جاتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پہ مامور کیا ہوا ہے، کیونکہ جب میں بیمار ہوا تو میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ تب سے حضرت فتح موصلی باقاعدگی سے ہفتے بعد آتے ہیں اور میری تمام ضرورتیں پوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب جو منکر ولی تھا اس کو خیال ہے کہ میں بغداد سے کہیں دور پہنچ گیا ہوں۔ اس نے سوچ کر مریض سے پوچھا کہ بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے کہا 40 فرناس، یعنی 150 میل دور۔
یہ سن کر اس شخص کے تو پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا شاید مریض جھوٹ بول رہا ہے، بیماری کی وجہ سے ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ بات کی تصدیق کرنے کے لیے وہ باہر آبادی کی طرف نکلا اور تھوڑے فاصلے پر گیا۔ وہاں سے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں سے بغداد کتنی دور ہے؟ سب نے بتایا 150 میل دور۔ اب تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی، فتح موصلی کا پیچھا کرتے کرتے اتنی دور آ گیا۔ اس پریشانی میں پھر وہ مسجد میں داخل ہوا اور مریض سے کہا حضور کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس نے کہا ابھی تو تمہیں بتایا ہے، کہا نہیں کچھ اور بتاؤ۔ اس نے کہا تمہیں بتا دیا کہ وہ ہفتے بعد آتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں تو ان کا پیچھا کرتے آ گیا، فرمایا پھر ہفتہ انتظار کرو۔ یہ کہہ کر مریض نے اس سے پوچھا تم یہاں کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ان سے بغض کرتا تھا تو ان کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ تو کہا پھر تمہیں واپس جانا چاہتا، کہا پھر تمہیں ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔ تو وہ شخص اپنے دل میں بہت شرمندہ اور پریشان ہوا اور پھر اس نے ایک ہفتہ اب انتظار کرنا پڑا۔ اب ایک ہفتے بعد حضرت فتح موصلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے تو مریض کے ساتھ دوسرے شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو مریض نے بتایا یہ گزشتہ ہفتے آپ کے پیچھے چلتا چلتا یہاں تک پہنچ گیا۔ تو یہ سن کر حضرت شخص سے پوچھا تم یہاں کیسے آئے؟ تو اس نے تمام قصہ سنا دیا اور اپنی غلطی پہ شرمسار بھی ہوا اور پچھتایا بھی۔ اس کے بعد حضرت فتح موصلی نے اس شخص سے کہا اب تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور میں واپس جانا چاہتا ہوں بغداد۔ آپ نے فرمایا اب بھی جب میں واپس جاؤں تو تم میرے پیچھے پیچھے خاموشی کے ساتھ چلتے رہنا، جیسے تم خاموشی کے ساتھ آئے تھے اسی خاموشی کے ساتھ میرے پیچھے چلتے رہنا۔ اس نے عرض کی حضور بہت بہتر ہے۔ حضرت فتح موصلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مریض کو کھانا کھلایا اور اس کی دیگر ضروریات پوری کی اور اس کی خدمت سر انجام دینے کے بعد جب آپ رخصت ہوئے تو آپ نے اس کو کہا میرے پیچھے پیچھے چلا۔ وہ شخص نادم شرمندہ آپ کے پیچھے چلتا رہا، بغداد پہنچا۔ یہاں پہنچ کر حضرت فتح موصلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم بغداد میں کس جگہ پہ رہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں سناروں کی بستی جو علاقے سے بغداد سے بہت دور ہے میں وہاں رہتا ہوں۔ آپ نے اشارہ کر کے، سمجھ تو آ رہی ہے آپ کو کتنا 150 میل کا فاصلہ آنا فانا پورا کیا۔ اور پھر اس نے کہا بغداد کی سناروں کی بستی میں رہتا ہوں۔ آپ نے اشارہ کر کے اس کو اس کی محلے تک پہنچا دیا۔ یہ روحانی کرامت تھی اس شخص نے دیکھی تو وہ صرف حضرت فتح موصلی کی ذات کا معترف ہو گیا بلکہ خود کو روحانیت اور ولایت کا شوق دل میں اس کے جوش مارنے لگے۔ اس نے حضرت فتح موصلی سے معافی مانگی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا اور آئندہ محتاط رہنے کا وعدہ بھی کیا۔ اگلے روز وہ شخص پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہ حضور میں نے ایک طویل عرصے آپ کی مخالفت کی تھی اور شدید غلط عزائم رکھتا تھا، اب مجھے ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب جب میں آپ کے مقام اور مرتبے کو پہچان گیا تو اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت آپ کی خدمت پہ رہوں۔ اس وجہ سے میں نے اپنا تمام کاروبار چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب مجھے اجازت ہے کہ میں ہر وقت آپ کی خدمت میں رہا کروں۔ آپ نے شخص کو کاروبار چھوڑنے سے منع فرمایا اور فرمایا تمہاری دولت اور کاروبار سے بہت سے لوگوں کے روزگار وابستہ ہو سکتے ہیں، تم کاروبار میں مصروف رہنے کے ساتھ ساتھ عبادت اور ریاضت بھی کرتے رہو، ہمارے پاس بھی کچھ دنوں میں آیا کرو اور باقی غریب اور مسکینوں کی دل کھول کر امداد کیا کرو، انشاءاللہ تمہارے گزشتہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، تمہیں آئندہ اپنے نور سے تیرے دل کو منور فرما دے گا۔ اس عرصے کے بعد اس شخص نے آپ کے تمام جو آپ نے فرمات فرمائے، جو آپ نے حکم دیے پر عمل کر کے ولایت میں ایک بلند مقام حاصل کر لیا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ سے دوستی کیسے کرنی ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے اور ولی سے دشمنی نہیں کرنی، ولی سے محبت کرنی ہے۔ سمجھ میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، ولی سے دشمنی۔ اور قرآن نے تو خود کہہ دیا جس سے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔
اگر آپ بتاؤ اعلان اللہ سے اعلان جنگ کا کون سوچ سکتا ہے؟ ہم کسی طاقتور سے نہیں ہم کسی جنگ کر سکتے، کسی کے پاس ہتھیار ہو، آپ کے پاس کچھ نہیں تو کوئی جنگ کر سکتے ہیں، بس اللہ سے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کا دوست بناؤ، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں سے اچھے بول بولو، لوگوں کی خیر خواہی کرو، اور اپنی ریاست کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ تو اپنے دل میں خدا کی یاد بسا لو، یعنی اللہ کی یاد بسا لو، جیسے میرے سید اہدنا الصراط المستقیم کہ دکھا دے مجھے سیدھا راستہ، راستہ ان لوگوں کا انعمت، صراط الذین انعمت، ان لوگوں کو جن پر تو نے انعام کیا، اور نہ بھٹکے ہو۔ یعنی کہ یہ راستے سیدھے ہیں، یہ ایمان والے لوگ ولیوں والے راستے پہ اللہ رب العزت مجھے اور کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین اللہم آمین۔ جو پڑھا سنا اس پر عمل کی اللہ توفیق دے دے، جو غلطی خامی ہوگی اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ کوشش کرتی ہوں صحیح پڑھنے کی، جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کو معاف فرما دے، جان بوجھ کے تو کوئی کر ہی نہیں سکتا غلطی، انجانے میں ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دارالمدار نیت ہے، نیت میری اچھی ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے، آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دین کا کام کرتے چلے جائیں، اللہ رب العزت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین اللہم آمین۔